اونٹنی ہے کیا؟ سورہ الحج کے شروع میں آیا کہ جو ماں ہے وہ بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی. ہر چیز، ہر انسان نشے کی حالت میں دکھائی دیتا ہوگا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا. یہ سورۃ اللہ کا ایسا خوف ہوگا کہ وحشی جانور بھی سہمے میں ہوں گے. لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بات؟ للہ الواحد القہار. جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار. سر انسان کی جائے پناہ کیا ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں. یہ وہ لا آ گئی نہ. اذا الشمس کورت، وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بکھر جائیں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے گریویٹیشنل فورس کو ڈسٹرب کر دینا ہے، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پھر گریویٹی اگر ڈسٹرب ہو جائے تو اس کائنات کے اندر جتنے اجرام فلکی ہیں، جتنے بھی سیٹلائٹس ہیں، یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. جتنے بھی سن ہیں، جتنے بھی سورج ہیں، وہ تمام کے تمام اس کی وجہ سے ایک دوسرے میں مل کے ختم ہو جائیں گے. تو وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے اور ستارے بکھر جائیں. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے. اس روئے عرض پہ سب سے مضبوط چیز جو ہے نا اللہ کی مخلوقات میں سے، وہ پہاڑ ہے. کوئی بھی جاندار یا ہماری لینگویج میں جو بے جان چیزیں ہیں، چاہے وہ درختوں کی فارم میں ہوں، جاندار چیزیں چاہے جانوروں کی فارم میں ہوں، کوئی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے اپنی کنسٹرکشن کے اعتبار سے جتنے پہاڑ ہیں. بلکہ یہ پوری زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ ان پہاڑوں کی وجہ سے. تو پہاڑ بھی گریوٹی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کے اون کی طرح بکھر رہے ہوں. جیسے روئی کے ریشے اڑتے ہیں نا جب اس کی دھنائی کی جاتی ہے، تو اس طرح یہ پہاڑ اس زمین کے اوپر تیر رہے ہوں گے. زمین بالکل فلیٹ کر دی جائے گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب اونٹنیاں، ایسی اونٹنیاں جو کہ پریگننٹ ہوں اور ان کے بچے پیدا ہونے والے ہوں، وہ بھی بکھرتی ہوئی ہر طرف نظر آئیں. اونٹنی ہے کیا؟ سورہ الحج کے شروع میں آیا کہ جو ماں ہے وہ بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی. ہر چیز، ہر انسان نشے کی حالت میں دکھائی دیتا ہوگا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب سارے وحشی جانور بھی یکجا کر دیے جائیں گے. یعنی اللہ کا ایسا خوف ہوگا کہ وحشی جانور بھی سہمے میں ہوں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک سینگ والی بکری اور ایک بغیر سینگ والی بکری، جس نے دنیا میں آپس میں لڑائی کی اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دونوں کو زندہ کرے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور سینگ والی کے سینگ چھین لیے جائیں گے کہ آج تم اپنا بدلہ اتارو. بدلے کا دن ہے جی، وہ مالک یوم الدین، قیامت کا دن، بدلے کا دن. لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بات؟ للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. آپ دیکھیں یہ سورۃ المومن کی آیت ہے. اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام ہی القہار رکھا ہوا ہے، سب پہ چھایا ہوا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، آگے جا کے آئے گا نا، زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا. یہ زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا، سارے پہاڑ، اونچی نیچی چیزیں سب ختم کر دی جائیں گی. تو یہ جو سمندر ہیں، آپ کو پتا ہے سمندروں کے نیچے بھی آتش فشاں ہیں. بعض اوقات سمندروں کے اندر آتش فشاں پھٹتے ہیں تو ایک نئے نئے جزیرے بھی نمودار ہو جاتے ہیں. اکثر ٹی وی پہ خبر بھی آتی ہے کہ فلاں سمندر میں، پیسیفک اوشن میں یا اٹلانٹک کے اندر ایک نیا جزیرہ نمودار ہوا ہے. وہ جزیرہ کیسے اوپر آتا ہے؟ نیچے وہ آتش فشاں جو ہے وہ اگلتا رہتا ہے، لاوا، وہ سمندر کے پانی میں ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، وہ لاوا جمع ہو کے پورے کا پورا ایک نیا آئر لینڈ بن جاتا ہے. تو قیامت والے دن بھی یہی ہونا ہے کہ وہ لاوا جب اگلا جائے گا تو یہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں نا، یہ سمجھیں کہ دیگیں بن جائیں گی. اللہم اجرنا من النار. سر انسان کی جائے پناہ کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ،
اور جب جانوں کو جوڑ دیا جائے گا، یعنی مطلب روح اور جسم کا تعلق قائم کر کے مردوں کو قبروں سے نکال دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب کہ اس زندہ بچی سے پوچھا جائے گا جسے زندہ دفنا دیا تھا اس کے ماں باپ نے۔ آپ کو پتہ ہے عرب کے لوگ بچی کی پیدائش سے وہ نفرت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت دن اس بچی کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا تھا۔ کتنی لطیف گفتگو ہے کہ قتل کرنے والے سے نہیں پوچھا جا رہا، بلکہ بچی سے پوچھا جائے گا کہ معصوم بچی آج تیرا دن ہے، تو بول کہ کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا تھا تیرے ماں باپ نے۔ تو معصوم بچی کو اللہ تعالیٰ بیسیکلی اسے حوصلہ افزائی فرما رہا ہوگا کہ آج دن ہے، تجھے بدلہ دلایا جائے گا۔ کتنے صحابہ تھے جنہوں نے یعنی ایمان لانے سے پہلے کفر کی حالت میں اس طرح کے جرائم کیے ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام لانے کے سبب ان کی ان گناہوں کو معاف کیا۔ کئی ایک واقعات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج بھی یہ بات ماڈرن دور میں جو اس سے ریلیٹڈ چیز ہے جس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت، داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جو انہوں نے دفنا دی تھی، اور جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے پورا بڑا رکت انگیز واقعہ ہے، وہ انسان بیان بھی نہیں کر سکتا، تو وہ بیان کر کے کہا یا رسول اللہ مجھے کیا یہ میرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک اوپن فلسفہ بیان کیا ہے کہ مت قتل کرو اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، اس کو بھی ہم ہی رزق دیں گے، بے شک ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اس وقت جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا، ان میں 67% عورتیں ہیں اور 33% جو ہیں وہ مرد ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں ہم سیکیور فیل کر رہی ہیں، ہمیں تو اسلام میں آ کے پتہ چلا ہے کہ عورت کی عزت ہی اسلام میں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا اور اوپر کی مخلوقات بھی انسانوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ کھال ادھیڑنے کا ذکر سورہ رحمان میں بھی ہے کہ قیامت والے دن آسمان بالکل سرخ ہو جائے گا، جیسے آپ کسی جانور کی کھال ادھیڑیں تو اندر سے سرخ گوشت نکلتا ہے، اللہ کے غضب کی وجہ سے وہ سرخ نظر آ رہا ہو۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکا دی جائے گی۔ جہنم ابھی بھی موجود ہے لیکن اس وقت ذرا اسے پھر مزید دہکایا جائے گا، تاکہ بلکہ وہ تو جوش مار رہی ہوگی مجرمین کے لیے، قرآن میں آتا ہے۔ اور جب مجرم پھینکے جائیں گے وہ کہے گی حل من مزید، اور بھی ہے تو میرے اندر داخل کیا جائے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، یعنی وہیں پہ جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں ان کی حوصلہ افزائی شروع ہو جائے گی، جنت بھی آ جائے گی، حاضر کر دی جائے گی، اور دوزخ بھی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، یہ 13 آیات کے بعد اصل میں کانٹے کی بات کی گئی ہے کہ یہ سب کچھ باتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر نفس جان لے گا، اپنے سامنے پائے گا جو کچھ اس نے اللہ کے پاس بھیجا، وہ حاضر کر دیا جائے گا۔ کسی نے دنیا میں نافرمانی کی تھی تو اس کا نام اعمال اس طرح کا سامنے آ جائے گا، اور جس نے دنیا میں ڈرتے ہوئے اللہ کے تابع فرمان بن کے اطاعت اختیار کی تھی، اس کے پیغمبروں کی پیروی کی تھی، اس کا نام اعمال بھی لا کے سامنے کر دیا۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اللہ فرماتے ہیں نہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، یہ وہ لا آ گئی ہے نا، یعنی یہ سارے فرسودہ خیالات ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا قیامت نہیں آئے گی، نہ، غلط کہتے ہیں۔ اقسم بالخنس الجوار الکنس، میں قسم کھاتا ہوں، مجھے قسم سیدھے چلنے والے، رکے رہنے والے ستاروں کی، جو یعنی کبھی رکتے ہیں اور کبھی چلتے ہیں، ود رسپیکٹ، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ جانے لگے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ صبح بھی تو سانس لیتی ہے نا، صبح کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایسے جیسے ایک شخص کی سانس آپ فیل کرتے ہیں، اس کی زندگی کی علامت،
رات کو بالکل سناٹا چھایا ہوتا ہے، جب رات جانے لگتی ہے صبح آتی ہے تو گویا یہ صبح سانس لے رہی ہوتی ہے، چرند پرندوں کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ گہما گہمی ہونا شروع ہوتی ہے، اور اس طریقے سے انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ جو قرآن ہے یہ قول ہے ایک عزت والے رسول کا۔